الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وشہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا وفریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فی رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وَإِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ مِنْ شَيْءٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی برکات کو لے کر آ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ رجب سے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اور یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال رمضان کا انتظار کرتے اور خصوصی طور پر اہتمام کرتے رجب اور شعبان میں رمضان المبارک کی آمد کا۔ اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے یہاں بھی یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاریوں میں پہلے سے ہی لگ جاتے کہ یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیاں غفلت میں نہ گزر جائے بلکہ اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی یاد میں گزرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں 63 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے ایک دن میں اور ایک رات میں، اور اس کے علاوہ تراویح کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکمل کیا کرتے۔ شیخ الحدیث شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جن و فضائل اعمال لکھی ہے۔ اپنی مشغولیت ذکر و اذکار اور کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں 33 قرآن مقدس مکمل کر لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں لوگ خوب عبادتیں کیا کرتے تھے، اور دوستو ہماری زندگیوں میں ہر سال رمضان آتا ہے اور یوں ہی چلا جاتا ہے۔ اس سال ہم رمضان سے پہلے یہ بات طے کر لیں کہ اس مبارک مہینے کو ہم نے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنانا ہے، اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا اہتمام اس طرح کیا کہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کے بارے میں بتایا۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی ہے
روی عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر کے اندر ہمیں خطبہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقال ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم و شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، وہ معظم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، و شہر مبارک، وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ پورا سال بندہ اللہ رب العزت کی رحمت کا متلاشی ہوتا ہے، رحمت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت گنہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ جس طرح بارش کے موسم میں بارش ہوتی ہے اور بارش کے چھینٹے زمین پر پڑتے ہیں، سوکھی زمین، بنجر زمین ان چھینٹوں کو، بارش کی بوندوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور پھر ان جگہوں سے گھاس نکل آتی ہے جہاں انسانی عقل تک نہیں پہنچتی، پہاڑوں پر اور ریگزاروں پر، یہاں تک کہ ریگستانی زمین پر، ٹیلوں پر بھی جب بارش برستی ہے وہاں سے بھی گھاس نکل آتی ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے، اس کی برکتوں کے چھینٹے پڑتے ہیں تو اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم و شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو عظمت والا ہے، مبارک مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی تفضیل قرآن مقدس نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس کے اندر دی۔ تو ایک رات ایسی مبارک رات آ رہی ہے اس مہینے میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَشَهْرٌ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے دنوں کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا، اور قرآن مقدس کے اندر اس کی تائید ملتی ہے۔ سن 2 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، اس وقت شعبان کے مہینے میں یہ آیتیں اتری، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور پھر آگے یہ بات بتائی کہیں تمہارے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ ہمارے اوپر ہی کیوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، ہاں یہ ضرور ہے ان پر مستقل پورا مہینہ نہیں تھے، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو پورا مہینہ رمضان کا عطا فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رمضان المبارک کی مبارک راتوں کے قیام کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہاں پہ تراویح کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک بات اور اس تراویح پر اور یہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس پر مستقل انشاءاللہ تفصیلاً اگلے جمعے سے بیان لیں گے، لیکن بیچ میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، تراویح جو ہے وہ تراویح پوری 20 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح نہیں ہے۔ تراویح اصل میں یہ ترویحتن کی جمع ہے، 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو ترویحتن کہتے ہیں، اور پھر 4 کے بعد پھر 4 پر بیٹھتے ہیں، یعنی 8 جب ہوتی ہے، یہ 2 ترویحتن ملے تو عربی زبان کے اندر تثنیہ کا صیغہ آیا تو یہاں پہ ہوگا ترویحتان۔ تو جو 8 پڑھ کے بھاگتے ہیں وہ تراویح نہیں بلکہ ترویحتان پڑھ کے بھاگتے ہیں، وہ بھی 8 کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تہجد کا ذکر ہے۔ تو 8 جب پڑھی کتنی ہوئے؟ ترویحتان۔ اور جب 12 پر جمع کا صیغہ اب 3 آئے ہیں عربی کے اندر، جب 3 ہو
تو وہاں پہ جمع کا صیغہ آتا ہے. اب جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اب ہوا ہے تراویح. تو 8 رکعت پر تراویح ہوتی ہی نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے. تو فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، راتوں کے قیام کو تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تم نفلی عبادت کرو گے، اس کا ثواب اللہ رب العزت فرض کے برابر عطا فرمائیں گے. جس طرح دنیاوی کاروبار کے لیے سیزن ہوا کرتا ہے، سیزن کے موقع پر انسان سیل لگاتا ہے، دکان کو بڑھاتا ہے کہ میری دکان زیادہ چلے گی، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے یہ نیکیوں کا سیل ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نفل پڑھنے پر فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں. وَفَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَا. جب نفل پڑھنے پر ثواب فرض کے برابر ہے تو فرض کا ثواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 فریضۃ فیما سوا، 70 فرضوں کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں. یوں دیکھیں اللہ رب العزت ہر نماز کے بدلے میں ہمیں 10 نمازوں کا ثواب دے رہے ہیں. 5 نمازیں پڑھو 50 کا ثواب، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھو تو اللہ رب العزت 70 کا ثواب عطا فرماتے ہیں. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. صبر کا بدلہ جنت ہے. اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں. وشہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے. یہ خاری جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ فارسی میں خوردن سے نکلا ہے. خوردن یہ مصدر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسرے کے غم کو کھا جانا، یعنی اس کے پاس اب غم ہی نہ رہے. یا یہ کہ کھانے کے بعد جسم کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، تو کسی کا غم دیکھو اس کا اثر آپ کے جسم میں بھی آنا چاہیے. کوئی ہمارے پڑوس میں غمگین ہے، غم خار ہے، غم سے پریشان ہے، تو اس کی غم خاری کریں. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِهِ الْمُؤْمِنِ. اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں میں ہم عام چیزیں کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ فروٹ، روزانہ کھجور، اور روزانہ اللہ رب العزت نئی نئی چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے. تو اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِهِ الْمُؤْمِنِ. اور آگے فرمایا من فطر فیہ صائمن کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ النار. جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کا نام اگر جہنمیوں میں ہے، جہنم کا توق اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، وعتق رقبتہ من النار، اللہ رب العزت اس سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں. آگے اسی روایت میں آگے ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس پیٹ بھر کے کھانا نہ ہو تو کیا کرے؟ نبی نے فرمایا کہ کھجور سے ہو، یا یہ کہ لسی سے ہو، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، اللہ رب العزت اس پر بھی ثواب عطا فرما دیتی. اور اسی روایت میں آگے ہے کہ اس کو ثواب مثل اجرہ، اس روزہ دار کے برابر عطا فرما دیا جاتا ہے. ان ينتقص من اجرہ من شیء، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ آمد پر ہے،
اس مبارک مہینے کی ہم تیاری کر لیں اور اس مہینے میں ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم دن کو بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حکیم الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ شروع میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن جب ریٹائرمنٹ ہو کے ادھر آئے اور پھر حضرت تھانوی پر انہوں نے 4 جلدوں میں کتاب بھی لکھی ہے، اشرف السوانح۔ ایک دن دوستوں کو ہنسا رہے تھے، مذاقیں کر رہے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابھی 2 منٹ باقی، 2 منٹ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے ہنسے کہ ہمارا پیٹ دکھنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کہا کہ میں نے اتنا ہنسایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا ہو؟ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا، ہم ہنستے رہے، مذاقیں کرتے رہے، یہ کیسے ہو سکتا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے ہو؟ حضرت فرمانے لگے میں نے آپ کو چٹکلے سنا کے ہنسایا، لیکن ایک لمحہ اللہ کی یاد سے میں غافل نہ رہا۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے میں غافل نہ رہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، پھر آمین کہی۔ صحابہ نے پوچھا آمین کیوں کہی؟ کہا کہ جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ ناک اس کی خاک آلود ہو جو آپ کا نام مبارک سنے اور درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے کہا آمین، پھر کہا ناک آلود ہو اس کی، خاک آلود ہو ناک اس کی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی وہ عبادت کر کے جنت نہ پا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پا سکے۔ کسی نے اس پر شاعرانہ انداز میں کہا کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یوں عرض کی وہ بدبخت کون ہے، تو قیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا وہ فرزند نا خلف جس کے گھر جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ وہ بیٹا جس کو بڑھاپے میں ماں باپ کا نہیں خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس مبارک مہینے کی اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔